بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور برادران اسلام، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا 11واں رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تلاوت کیا گیا، جو بغور آپ تمام حضرات نے اللہ کے فضل و کرم سے سنا۔ اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت اور دنیا میں ہم کو اللہ کامیاب کرے، اور جہنم کی اور ہر طرح کی جہنم کی آگوں سے ہمیں بچا دے، اور دنیا کی آگ سے بھی اللہ بچا دے۔ ساتھیوں، یہ سورہ آل عمران بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کا کچھ مضمون مکہ معظمہ میں بھی ہے، ملی جلی آیتیں اس میں ہیں۔ آپ مسلسل آل عمران سن رہے ہیں، اور اس میں احکام بھی ہے۔ آج جو خاص بات ہے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے، اور آج کی پہلی آیت میں ایک فیصلہ کن بات کہی گئی ہے کہ یہ آیت یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا ہے، اور ہے یہ دنیا، اور اس کے بعد آخرت شروع ہونے والی ہے۔ جیسے آدمی مر جائے گا تو اب اس کے لیے تو آخرت ہی شروع ہونے والی، اس لیے کہ اس کو آگے ہی بڑھنا، قبر سے لے کر پھر اس کو اس دنیا میں پلٹ کر نہیں آنا ہے، نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ اب یہ جو آیت ہے ابھی پہلے میں جو شروع کروں گا انشاءاللہ، 11ویں رکوع کی پہلی آیت، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا اور اس دنیا
کے بیچ کا یہ دروازہ ہے. کیا ہے کہ بیچ کا دروازہ, اس میں سے خیر سے جو پار ہو گیا بس وہ کامیاب. اس مضمون کو اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لیں اور تیار رہے کہ وہ کیا بات آنے والی ہے جس پر ہم کو عمل کرنا ازحد ضروری ہے, اشد ضروری ہے. تو اس کو بہت دھیان سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اب اس دنیا میں بہت سی قومیں ہیں, ہم گن بھی نہیں پائیں گے, اتنی قومیں ہیں اس دنیا میں. اگر موٹے موٹے حساب سے ہم دیکھیں تو یہود, نصرانی, صابئی, یہی سب ہم کہیں گے. ستارہ پرست, یہ موجودہ کافر, اور کتنی ہی قومیں ہیں چھوٹی بڑی, آدیواسی جن میں شامل ہے, جینی ہے, بدھسٹ ہے, وغیرہ وغیرہ. مگر ان سب کو ملا لے ساری دنیا میں تو 2 ہی قوم بنتی ہے. ایک قوم ایمان والوں کی, اور ایمان سے ہٹ جاوے تو سب مل کر ایک قوم بنتی ہے, وہ ہے قوم کافر. یہ کمال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تم نہ مرو اس حال میں مگر کہ تم فرما بردار رہو, مسلم رہو. تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان کہلاؤ. اب آپ دیکھیے گا کہ 2 قومیں ہو گئی, ایک کافر اور ایک مومن. یہاں پر بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کیا. خطاب بھی کیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب ایمان والا تو اللہ ہی سے ڈرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور کیسا ڈرو کہ حق کا تقاتی ہی, جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. کوئی زبانی جمع خرچ کے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, باقی کسی سے نہیں ڈرتا, اور سارے کام الٹے سیدھے وہ کر رہا ہے, یہ اللہ سے ڈرنا کیسا ہو. اب آپ دیکھیے گا کہ یہ آیت پاک کا جو نزول ہے آج سے کم و بیش 1500 برس پہلے. اچھا, اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ بہت کم تھی. اسٹارٹ کا زمانہ ہم دیکھیں, اور اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جنہوں نے بھی ایمان لایا. اب ایمان لانے کی کیٹیگری میں مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پڑھ لیا وہ مشرف کا اسلام ہو گیا, وہ اسلام میں داخل ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا. اب اس میں کالی بھیڑ بھی گھسی ہوئی ہے, جیسے منافق. یہ تو ایمان لائے ہیں مگر یہ کالی بھیڑ ہے, جن کے دل میں ایمان نہیں ہے, یہ زبان سے ایمان لائے ہوئے. تو اس وقت یہ بھی بھیڑ بھی آ گئی مسلمانوں کے ساتھ. اب یہ بھی ایمان والے کہلا رہے, یہ بھی نمازیں پڑھ رہے 2-3 ٹائم کی. مسلمانوں کا جو فائدہ ہو رہا ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم بھی تھے. اور مسلمانوں پر کوئی دکھ تکلیف پہنچتی تھی تو پھر یہ کونا پکڑتے تھے, دور ہٹ جاتے تھے. تو ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. ٹارگیٹ کون ہے اب اس کے اندر کہ تم تو ایمان لائے ہو نا بظاہر اور پڑھ لیا ہو, تو اللہ سے ڈرو نا جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. کہ دوسرے مسلمان ایمان لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے مان رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں, وہ صحابہ کرام ہیں.
اچھا یہ منافق کو ان کو بھی کیا کہا جائے گا؟ ایمان لائے تو صحابہ اکرام بھی کہا جائے گا، مگر اندر سے یہ دوگلے ہیں، کالی بھیڑ ہے۔ اچھا اس کو دیکھیں کہ اس وقت بہت کم مسلمان تھے اور زیادہ منافق بھی گھس گئے تھے، تو بھی تعداد کم تھی۔ اور آج اگر اس آیت کو ہم دیکھیں گے تو وہ 1500 برس سے لے کر آج تک کتنے مسلمان ہو گئے؟ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کمال والا ہے، وہی قدرت والا ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ بات فرمائی گئی اس وقت جب تھوڑے سے مسلمان تھے، کیا ہے ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو۔ اب تو ایمان والے کتنے ہو گئے اور کتنے مر کھپ گئے 1500 برس میں، مگر آج بھی اگر موجودہ سچویشن میں ہم مردم شماری کریں، گنے، تو ساری دنیا میں مسلمان کم ہے کیا؟ 100 150 200 کروڑ مسلمان آج ہوں گے، کم ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے گا، غلط ہے، ارب 100 200 ارب مسلمان ہوں گے۔ اب بتلائیے، جبکہ دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب کی ہے، اس میں سے 2 تو ہے، ہم چوتھائی، تو 2 ارب مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ کتنا ہو گیا؟ 2 ارب یعنی 200 کروڑ۔ تو وہی میں کہہ رہا تھا 200 کروڑ مسلمان ہوں گے۔ اب اتنے مسلمان آج ہیں اور 1500 برس پہلے یہ آیت پاک نازل ہوئی، تو آخر اللہ تبارک تعالیٰ کیا بتلانا چاہتا ہے؟ اور اب قیامت تک تو آنے والے کتنے مسلمان ہیں؟ واللہ عالم بالصواب۔ تو مسلمان کو مسلمان بن کر رہنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور جیسے اس کا ڈرنے کا حق ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کا، ویسے ڈرو۔ خالی زبانی جمع خرچ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور نمازیں چھوڑتا ہوں، ارے میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، دارو پیتا ہوں، یہ کیا اللہ سے ڈرنا ہوا؟ کیا اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ کسی کی امانت میں خیانت مت کرو، یہ منافق کے کام ہے۔ جھوٹ مت بولو، یہ منافق کا کام ہے۔ تو یہ سب کام بھی کرتے ہوئے کوئی مسلمان بن سکتا ہے کیا؟ تو اس زمانے میں یہ جو کالی بھیڑیں آ گئی تھی، ان کو ٹارگٹ کہہ کر بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسا کام مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ اب ہم غور فرمائیں کہ وہ زمانہ گیا، اب دوسرا زمانہ آ رہا ہے، مگر زمانہ تو وہی ہے کہ اس زمانے میں بھی قرآن ہے اور اس زمانے میں بھی قرآن تھا۔ تو آج وہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو منافق لوگ حرکتیں کرتے ہیں، اگر کوئی صاحب کو برا ماننے کی ضرورت نہیں، ہم اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کہ کسی کا دل دکھانے کے لیے۔ اگر ہم بھی نمازیں چھوڑ دیں تو پھر ہم میں اور منافق میں کیا فرق رہے گا؟ ہم بھی وہی حرکتیں کریں، کیا امانت میں خیانت کرے، جب بھی بات کرے جھوٹ کرے، جب بھی وعدہ کرے اس کا خلاف کرے، تو یہ سب تو منافقوں کی خصلت تھی۔ اگر ہم وہی کام کریں گے تو ہم کیسے ایمان والے رہیں گے؟ اب کہنے کو تو سب ایمان والے، ابھی میں عرض کر رہا تھا تمہید میں کہ 2 دنیا ہے، ایک دنیا یہ جس میں ہم جی رہے ہیں، اور ایک دنیا وہ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد آنے والی، اور یہ آیت بیچ میں پھاٹک ہے۔ یہاں سے جو گزر جائے گا اس آیت سے تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہوگا۔ تو گزرنے کا کیا طریقہ اللہ نے بتلایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے ایمان اگر لایا ہے تو اللہ سے ڈرنا پڑے گا، ایمان والوں، یعنی ایمان لانے کے بعد کافروں کے جیسے سرکش نہیں ہونا پڑے، اس کو بھی مان رہے اس کو بھی مان رہے، یہ سب کھنڈوبا اٹوبا سب پھیلا کے رکھ دیا، ایسا نہیں چلے۔ یعنی ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا پڑے گا، تو یہ ایمان کی شرط ہے۔ اور پھر ڈرنا بھی کیسا؟ حق کا تقاتی ہی، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے جیسے صحابہ اکرام ڈرا کرتے تھے، یہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور اللہ سے
سب سے زیادہ ڈرنے والے اگر سرزمین پر کوئی تھے یا ہے تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حق ادا کر دیا آپ نے اللہ سے ڈرنے. تو یہاں پر وہی تلقین کی جا رہی کہ ایمان اگر تم نے لایا ہے تو تقاضے ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اور پھر دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور نہ تم مرو اور نہ تم کو موت آئے إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر تم مسلم رہو. یعنی اس حال میں تم مرو کہ تم کیا رہو؟ مسلم رہو. اگر کافر مر گئے، منافق مر گئے، بدعتی مر گئے، مشرک مر گئے، تو پھر یہ دنیا سے وہ دنیا میں جب گزر رہے ہو، مر رہے ہو، اب جیسے آدمی مر جائے گا اس کا مطلب ہے کہ دوسری دنیا میں اس نے انٹری لے لیا ہے. اب وہ قبر سے لے کے حشر تک اس کو وہیں آگے ہی بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ہوں اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایمان لائے ہو تو اللہ سے ڈرو، اور جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. بہت سمجھنے کی آیت. اور پھر اگر تم کو موت بھی آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلم رہو، دوگلے مت رہو. دوگلا کون ہوتا ہے؟ منافق. تو دوگلے بن کر مت مرو بلکہ پیور بن کر مرو. اور مسلم کے معنی پیارو کیا ہے؟ فرما بردار، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا. ٹھان لیا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو فجر کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. پھر یہ ہو گیا، نیند آ گئی، پیٹ میں دکھ رہا تھا، مسجد دور ہے، یہ سب تمہارے ایکسکیوز ہیں. اور ایکسکیوز کو اسلام سمجھ جائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موت اگر تم کو آئے تو کس حال میں آئے؟ کہ تم مسلم رہو. دوسرا کچھ بھی بن کے مرے کہ گئے کام سے. ساری زندگی چلاتے رہے کہ میں مسلم ہوں مسلم ہوں، خوب نعرے مارتے رہے، اور موت کے وقت شیطان کھڑا رہتا. اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم سب پناہ چاہے کہ وہ دروازے سے اللہ تبارک تعالیٰ تیرے سوا کوئی ہم کو صحیح سلامت نکال نہیں سکتا مسلم بنا کر، جب تک تیرا رحم و کرم نہ ہو. اور اس کا رحم چاہتے ہو تو ایمان لاؤ اور اس سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اور پھر اس حال میں موت آوے کہ تم مسلم ہو. تم مسلم بن کر رہنا تو کمال ہے نا. دوگلے بن کر رہو گے اور کہلاؤ گے مسلم. کوئی نقلی نوٹ ہے اس پہ بھی 500 لکھا رہتا ہے، مگر وہ چلتی کیوں نہیں ہے؟ خالی ہم تسلی سے اس کو بھی پھینکتے نہیں ہے کہ نقلی نوٹ ہے تو رہنے دو یار، کہیں چپڑ میں گنتی میں گھس کے نکل جائے گی. تو ایسے سوچتے نا کوٹی نوٹ بھی یار گڈی کے اندر نکل جاوے تو 500 کا تو بھلا ہو جائے گا، مگر نکل نہیں سکتی ہے. جیسے وہ مشین کے پاس آتی ہے پٹک سے پھینک دیتی ہے مشین اسے. اسی طرح سے ساری زندگی 500 کا اپنے اوپر ٹھپا لگا لیے کہ ہم مسلم ہیں مسلم ہیں مسلم ہیں، اور وہ گیٹ سے جب پہنچیں گے اور وہاں سے کہیں نکال کر پھینک دیا گیا وہ نوٹ کی طرح سڑی ہوئی تو پھر گئے کام سے. پھر وہی کچرے کی ٹوکری میں، اور پھر وہ کچرا لپیٹ کر کہاں ڈمپ کیا جائے گا، اور پھر وہ کچرے کو لا کر کہاں جلا دیا جائے گا. گیا نا جہنم میں وہ نوٹ. اسی طرح سے ایمان کے بغیر بدعتی مشرک کافر بدعتی یہ بن کر اگر گئے منافق تو پھر وہی کچرا، اور کچرے کو کیا کیا جاتا ہے؟ پھر جلایا جاتا ہے. سیدھی سیدھی مثال ہے یہ. تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم مسلم بن کر مرے تو تو ہم کو توفیق دے، اور تیری رحمت سے ہی مسلم بنا کر مار دے اللہ تعالیٰ. اور رہنا پڑے گا مسلم بن کر بھائیوں. تو بولو کتنے آدمی فجر کی نماز میں دکھو گے؟ انشاءاللہ سب، اور ہمیشہ کے لیے. اور عذر شرعی ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ اور بندہ جانتا ہے کہ واقعی میں وہ عذر شرعی میں ہے.
کہ کوئی بہت زیادہ بیمار ہے, کچھ ہو گیا ہے, نیند نہیں کھلی کبھی, تو ایسی حالت میں جب نیند نہیں کھلتی ہے تو نماز اس وقت معاف ہے, مگر پھر قضا پڑھنا پڑے. مگر جان بوجھ کر ایسا چھپر سے نیند لے رہا, اذان کیا آواز بھی سن رہا اور بولے گا میں نیند میں ہوں, تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتا ہے, دے سکتا ہے کیا بات؟ تو دیکھیے اگر نماز کی تلقین اس لیے کی جا رہی ہے کہ نماز کے بغیر مسلم کہلانا ناممکن ہے. اپنے دل کو تسلی دے لو, میرا نام محمد اقبال ہے, گوشت کھاتا ہوں, ختنہ کراتا ہوں, مجھ سے بڑا کون مسلم ہے, نعرے بھی لگاتا ہوں, نعتیں بھی جھوم جھوم کے پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد نماز نہیں پڑھتا ہوں. نماز آسان چیز ہے بھی نہیں میاں. اس کے لیے آسان ہے جو یہ سوچے کہ اللہ سے مجھ کو ملنا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہونا اور حساب دینا, اس کے لیے آسان ہے. ورنہ تو پھر وہی منافق کی بات ہے, اور یہی وہ آیت کا تقاضا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ابھی اس سے پہلے جو آیت میں پڑھ رہا تھا تو وہ ایک ایک آدمی پر فٹ تھی. ہر آدمی کو اکیلے ہی مرنا ہے نا, کہ گاؤں کو لے کے ساتھ میں مرے گا, میں مرنے جا رہا ہوں چلو بھائی, تو بولیں گے جا مر, ہم کائے کو تیرے ساتھ مریں. تو ہر آدمی کو اکیلے مرنا ہے, تو مسلم بن کے مرو. ابھی یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اجتماعیت کی بات فرماتا ہے. دیکھو مسلم سب بن گئے نا, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اور تم مضبوطی سے اللہ کی رسی کو, تم سب جمیع سارے کے سارے جو ایمان والے ہو کیا کرو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت فرمایا ہے کہ حجۃ الوداع میں آخری خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہی گمراہ نہ ہوگا جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا, یعنی قرآن کو, اور آپ نے فرمایا میری سنت. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر قرآن خود فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا, اور تم مضبوطی سے پکڑو بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو. اللہ کی رسی کیا ہے بھائی؟ اوپر سے رسی کا کنسپٹ ہے, نیچے سے نہیں ہے. رسی دیکھیں گے تو کہاں لٹکتی نظر آتی ہے, تو یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ تو یہ اللہ کی رسی. اب اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. ایسا ڈھیلا ڈالا بھی نہیں, ہم نے یہ تو ڈھیلا ڈالا پکڑا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی ڈھیلا پکڑا ہے وہ پھسل گیا ہاتھوں سے, جا کے ریک میں چھپ گیا, الماری میں چلا گیا, جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے, نکل گیا وہ ہاتھوں سے. مضبوطی سے نہیں پکڑا ہم نے, اس لیے کہ ہم کو تو دوسری کتابیں پکڑنے کا شوق ہے. کوئی شمع پڑھ رہا ہے تو کوئی سوشما پڑھ رہا ہے, کوئی جاسوسی ناول پڑھ رہا ہے تو کوئی شرلاک ہومس کی ناول پڑھ رہا ہے, کوئی اپنیاس پڑھ رہا ہے. سب اسی میں لگے ہوئے کتابوں میں. اور کسی نے بہت تیر مار دیا تو کیا ہے, میں تاریخ اسلام پڑھ رہا ہوں. بزرگوں کے قصے بھی یاد رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. وہاں سے نکلا تو کیا ہے, تذکرہ اولیاء پڑھ رہا ہوں, اولیاء کے قصے پڑھنا چاہیے, پڑھیے. اس سے نکلا تو پھر کیا پڑھنا چاہیے, فقہ پڑھنا چاہیے, منطق پڑھنا چاہیے, پڑھتے رہے. پھر بہت پہنچا تو اب آیا وہ حدیث پر کہ حدیث پڑھنا چاہیے. بس یہاں آ کر اینڈ ہو گیا, دم توڑ. کہاں ہے قرآن؟ بتلائیے کہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ اگر تم پورے قریش نگر میں چھانٹ لو ایک ایک جگہ, تو کہیں تم کو بائی چانس ملے گا کہ کسی کمرے میں کچھ لوگ بیٹھ کر اجتماع کر رہے ہیں. یہ لائبریری میں ہو رہا ہے, یہ کافے ملن پہ ہو رہا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کاروبار نہیں رہا. باقی کہاں ہے پورے محلے میں؟ اب اسی کو واسٹ کر دو. کہاں ہے بھائی؟ پورے کرلا میں ڈھونڈتے رہ جاؤ.
इक्का दुक्का कहीं मिला तो मिला, वो भी बेचारे डर रहे, कहीं पुलिस नहीं सुन रही हो, कहीं खबरी नहीं खबर दे रहा हो, ये सब पीछे। और बाकी दुनिया के कर्म हो रहे हैं, सब अलग ऐलान हो रहे हैं, ढोल ताशे नगारे सब बज रहे हैं, नारे लग रहे हैं। मुल्ला को जो है हिंद में सजदों की इजाजत, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। कहाँ इस्लाम आज़ाद? कुरान की बात करो तो लोग सुनने को डर के मारे नहीं आएंगे कि भाई पुलिस ने पकड़ के ले जाओ। आखिर हम अपनी मजहबी किताब को क्यों नहीं पहचानते? तो अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, गौर फरमाए कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये अल्लाह का हुक्म है कि तुम मजबूती से कुरान को पकड़ लो, और बल्कि तुम सब इससे इज्तिमाइयत कायम हो, यानी हर फर्द, मैं भी कुरान को पकड़ूं, आप भी आप भी आप भी आप भी, तो हम सब कुरानी भाई हो गए कि नहीं, इज्तिमाइयत हो गई कि? तो ये अल्लाह का हुक्म है, इसको हम फॉलो नहीं करते। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वला तफर्रकू, और तुम फूट मत डालो। ये दूसरा, यानी एक शख्स ऐसा है कि उसका काम ही है कि फूट डालना। ये 4-10 लोग बैठे हैं ना, इसमें क्या तरकीब करे कि ये कुरान के जो सुनने वाले इनमें फूट पड़ जाए, तो वो ऐसा लड़ा देता है कि उसमें से 2-3-4 खिसकना शुरू हो जाते हैं, फिर वो जमात टूट जाती। ये प्रैक्टिकल बात है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इसमें फूट मत डालो, तो वही फूट डालते, ये मुनाफिक नहीं है तो और क्या? ये जो भी कुरान के अंदर से, कुरान में तो कुछ निकाल नहीं सकता है, तो जाहिर सी बात है कि कुरान के जो सुनाता है, जो पढ़ता है, उसके ऊपर वो टारगेट कर सकता है। कुरान का क्या बिगाड़ लेंगे अल्लाह के कलाम का? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते थे वो लोग कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नहीं रहेंगे माज़अल्लाह, तो फिर ये कुरान तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा ना। तरकीब देखिएगा क्या है। और कहते क्या थे, नहीं नहीं नहीं, हमको कुरान से बैर नहीं है। फिर किससे बैर है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उनको तो तुम सादिक और अमीन मानते थे, फिर काय का बैर है तुम्हारा? तो असल में अल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान से जलते हैं, अल्लाह से पंगा लेते हैं, अल्लाह से झगड़ा करना चाहते हैं। तो वला तफर्रकू, और तुम लोग फूट मत डालो। एक इज्तिमाइयत कायम हो रही है तो उसमें फूट डाल देते हैं। अब वो फूट कैसी भी हो, एक जमात चल रही है, मिसाल में यहीं की दे देता हूँ, अच्छा खासा सेंटर चल रहा है, इतनी बड़ी फूट हो गई है कि देखो यहाँ एक भी नहीं दिखता, ना ये ग्रुप का ना वो ग्रुप का, सब बाहर हो गए, क्योंकि फूट डाल दी गई है इसमें। अब वो किसने खाया किसने नहीं खाया वो जाने, खाने खिलाने वाले। और अपने फैसले अब तो काफिरों के पास पहुंच गए, वो अदालत फैसला करेंगी जब ये सेंटर आबाद होगा। अरे थू है तुम पर, काफिरों से अपना फैसला कराते, कुरान की बात करते हो, गैरों के कानून पे तुम राजी रहते हो, और तुम सब फिर मोमिन के और मुस्लिम बन जाओगे। है क्या इधर कोई है, दिख रहा है क्या? नहीं, सेंटर इनका है। इल्ला माशाअल्लाह एक आध कोई बैठा हुआ चुप के तो पता नहीं। तो अभी आप बतलाइए कि गैरों के कानून पर राजी है कि वहां से फैसला आएगा जब सेंटर में या काम शुरू होगा, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हकीकत का सामना करो और अपने दिलों से ये बुक्स को निकालो, कौन गलती पर है वो तुम जानो, दोनों एक दूसरे से माफी तलाफी करके सही काम की तरफ आ जाओ, तो इंशाल्लाह सब कामयाब होंगे। वरना सब मुस्लिम बने रहे, मैं और आप सब मुस्लिम है, वो गेट से निकलेंगे ना मौत के, वहां मालूम होगा कि कौन मुस्लिम है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तफर्रकू, और तुम तफरीक मत फैलाओ, फूट मत डालो। वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो तुम अल्लाह के एहसान को जो उसने तुम पर किया। अरे हम, ये सहाबा इकराम से कहा जा रहा है और हमसे भी कहा जा रहा है, और क़यामत तक के लोगों से यही बात कही जा रही है कि तुम क्या थे। पहले सोचो कि अल्लाह तबारक तआला की नेमत को, उसके एहसान को याद करो जो उसने तुम पर किया। हम पर अल्लाह ने एहसान किया ना, और क्या एहसान किया? इज़ कुंतुम आदान, जबकि तुम आपस में दुश्मन थे, अजनबी थे, एक दूसरे को पहचानते नहीं थे,
सब صحابہ اکرام کیسے بن گئے؟ تم تو دشمن تھے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کے ذریعے سے کیا کیا؟ محبت ڈال دی صحابہ اکرام کے دل میں. اور ہم بھی ادھر ادھر تتر بتر پھر رہے تھے، سینٹر میں آ کر سب بیٹھ گئے تو محبت ڈال دی نا. مگر اوپر کا کام ہو گیا کہ ولا تفرقوا، پھوٹ مت ڈالو، تو پھوٹ ڈال دیا شیطان نے. اور وہ انسانی شکل میں آیا تھا، کون تھا ان میں، وہ ڈھونڈتے رہے. ہمارے یہاں بھی کیا ہو رہا ہے کہ کافی ملن پر ہم جو سب جمع ہو رہے ہیں، کتنے ہیں؟ میں بھی آج تک کتنوں کو نہیں پہچانتا ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، مگر سب آج مل جل رہے ہیں نا. ٹیکسی اسٹینڈ والا، وہ تکیا واڑ والا، وہ ناکے پہ رہنے والا، آج سب کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے کہ نہیں؟ اسی طرح سے یہ قرآن پاک کی آیت قیامت تک کے لیے صحابہ اکرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم کیا تھے؟ اللہ کے نعمت کو، احسان کو یاد رکھو کہ تم تو آپس میں دشمن تھے، اور عرب کی دشمنی تو مشہور ہے. لوٹ مار، باپ کی دشمنی، دادا کی دشمنی چلی آ رہی ہے پوتے تک، خون ریزیاں یہ سب ہو رہی تھی. اسلام سے پہلے صحابہ اکرام کے یہاں کیا تھا؟ یہی سب جنگ و جدل، مارا ماری، یہ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کے احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اس کے فضل سے، اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. کیا ہو گئے ہو؟ اب صحابہ اکرام نے ایمان لایا تو کیا ہو گئے؟ ابھی یہاں کا مسلمان ہو یا چین کا ہو یا جاپان کا ہو، جو کلمہ پڑھ لے گا وہ ہم آپس میں کیا ہے، بھلے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، مگر جب بھی ملیں گے تو وہ سلام کریں گے، ہم سلام کریں گے، السلام علیکم، وعلیکم السلام. کہاں کے آپ؟ جاپان. میں یہاں کا، ارے تم ہمارا بھائی ہے، دینی بھائی. تو یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے. جب اللہ کی رسی کو سب نے مضبوطی سے پکڑا اور ایمان لے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو ماننے لگے، تو پھر ہوا کیا کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے صحابہ اکرام سے اور ہم سے بھی. ہم بھی ایمان والے اللہ کے فضل سے، اور جو قیامت تک ایمان لائیں گے. تو آگ کے گڑھے پر تھے، یعنی بس مرتے اور جہنم میں جانے ہی والے تھے. ارے کافر مرتے تو کیا ہوتا؟ یہ صحابہ اکرام سے بالخصوص کہا جا رہا ہے، اور ہم سے بھی کہا جا رہا ہے. اگر ہم ایمان نہ لائے اور کفر پر مر گئے تو کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بھی فرما رہا ہے کہ دیکھو تم جو آپس میں بھائی بھائی بنے ہو تو یہ ہماری رحمت اور ہمارا احسان ہے، ورنہ کل تک تو تم بھی جہنم کے گڑھے پر ہی تھے، مرتے اور سیدھا وہیں جاتے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر بچا لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو اس سے، بچا لیا. نے ایمان لاتے ہی گویا کہ ایمان لانے والا جنت میں اللہ کے فضل سے جائے گا، کیونکہ اللہ نے بچا لیا. مگر ایمان والا، پہلی آیت کو دھیان رکھنا پڑے گا، کافر، مشرک، بدعتی، منافق، یہ سب اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ کرنے والے ہوشیار ہو جائے، توبہ کر لیں. اللہ ہم توبہ کرتے تیری بات، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو آگ کے گڑھے پر تھے بس، اور اس میں جانے ہی والے تھے، پھر ہم نے بچا لیا تم کو اس سے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نشانیاں، اپنے احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم فلاح پائے، شاید کہ تم کو راستہ ہو جائے، شاید کہ تم ہدایت پائے. اب اتنا سب بتلانے کے بعد اگر آدمی کہہ دے سچے دل سے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ پڑھتے یقین مانو کہ ہدایت پا گئے اگر سچے دل سے پڑھ لیا ہم نے. تو یہ کلمے کی اتنی بڑی طاقت اور تاثیر ہے کہ ساری برائیوں کو اور ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یہ کلمہ پاک. یہ وہ طاقتور کلمہ ہے. مگر ہم دل سے تو پڑھے, زبان سے ادا کریں اور پھر اس پر عمل کریں. بھلا مرد کے بچے مومن کے سب فجر میں نماز میں رہو گے. کب آئے گا مزہ یار؟ تب یہ اجتماعیت قائم ہوئی. بغیر نماز کے مسلمان بنتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اب دیکھیے گا اتنا سب ہونے کے بعد اب ہم نے کیا کیا؟ ہم سب نے کیا نا. یہی صحابہ اکرام کی بات ہو رہی ہے, ہم پہ بھی وہی بات فٹ ہو رہی ہے اور قیامت تک فٹ ہوگی. اب ہم نے دل سے ایمان لایا نا بھائی, سب بولو دل سے ایمان لائے کہ نہیں لائے نا. تو اب جیسے یہ قرآن کا جو معجزہ بتلا رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ہماری بات مان لی اور ابھی محفل میں تم نے ایمان لایا. چلو پہلے سے تو تھے مگر ذرا کہیں بھی ٹچ ٹوچ زنگ لگ گیا ہوگا, کہیں خرابی آ گئی ہوگی, تو آج پھر ہم فریش ہو گئے اللہ کے فضل سے. ارے بار بار ایمان لاؤ نا. ابھی تھوڑے دیر میں اگر کچھ کفر کی حرکت ہو گئی تو پھر پڑھ لو دل سے, تو وہ انشاءاللہ سب مٹ جائے گی. تو ابھی ہم فریش ہو گئے بھائی, مسلم ہے نا. تو اب مسلم ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اب کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, ہم سب مسلم ہیں نا. تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ, ایک جماعت ایسی ہو کہ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, کہ وہ بھلائی کی طرف بلائے. اب مسلمان ہم ہوئے تو ہمارے کو کیا کام لگایا اللہ نے؟ سب مسلمان ہوئے نا. تو ابھی ہم کو سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ بھلائی کی طرف بلانا پڑے گا. اور بھلائی سب سے بڑی کائی میں ہے نماز میں. نماز نہیں تو کوئی بھلائی نہیں, نیکیوں کی کوئی کام نہیں آنے والی نماز کے بغیر. بے نمازیوں سن لو, چاہے کتنا ہی کروڑوں روپیہ تم خرچ کر دو اللہ کے نام پر, اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو وہ سب ضائع ہو جائے گا. نماز شرط ہے, اس کے بغیر کوئی نیکی. تو اللہ نے اب ہم کو کام پہ کیا لگایا؟ وَلْتَكُمْ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِنْكُمْ أُمَّةٌ, اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, کہ وہ بھلائی کی طرف بلائے. تو ہم اپنی نماز پڑھیں اور اب کیا کریں کل سے؟ کہ صرف میں کروں کیا؟ کہ صرف آپ ہی کریں کیا؟ کہ صرف وہی کرے کیا؟ پتہ یہ چلا کہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ جو ہے تو ہے, ان کا سب کا کام ہے مسلمانوں کا. مگر یہاں پر ہم تو بن گئے بھائی, ابھی ہم نے سب نے ایمان لایا ہے. اور ایمان لائے تو پہلا کام اللہ نے فرمایا کہ چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو, ایک جماعت ایسی ہو, تو کم سے کم یہ کام کرے کہ خیر کی طرف بلائے. اگر خیر کی طرف بلانے والے ہی نہیں رہیں گے تو خیر رہے گی کہاں؟ اگر بھلائی کی طرف لوگ نہیں بلائیں گے تو بھلائی آئے گی کہاں سے؟ ہمارے گھر میں اندھیرا ہو جائے گا, پڑوس میں اندھیرا ہو جائے گا, محلے میں اندھیرا ہو جائے گا. تو ہم کو ٹارچ دکھانا پڑے گی اپنے گھر میں, گلی میں, پڑوس میں, محلے میں, شہر میں اور دنیا میں. تو بھلائی جو ہے اس کی دعوت دینا پڑے گی نا بھائی. اور دعوت بھی کیسی اللہ نے فرمایا, وہ یأمرون بالمعروف, اور تم معروف کا حکم دو, اچھے کام کا حکم دو. اب اچھے کام کیا ہو سکتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے, میں اس کی فہرست میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو اچھے کام کی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ حکم دینا چاہیے. ہم گزارش کرتے, اتنے ڈر پکڑے ہیں ہم لوگ, ٹائٹ ہو کے بول بھی نہیں سکتے. ابے چلے بول بچن بند کر, سیدھا چلا نماز کو آ. نہیں بھائی تیرے دل میں آیا تھا, وہ بولے چل کام کر, کام کر, ایک دیوا اٹھا کے کام کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تو نہیں پھٹکا, بے نمازی بھاگتا تھا شیطان ڈر کے ان سے, وہ بھی تو مسلم تھے. نہیں 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 بھائی اس کو بولنا نہیں, اس کی مرضی سے آئے گا تو آئے گا. اچھا ذرا جانا سعودی عرب میں, سلی سلی, ابھی 2 سوٹے لگتے, کافر بھی نماز گھبرا کے پڑھنے لگ جاتے. ہاں, یا
अरे नहीं भाई उसको बोलना नहीं, उसकी मर्जी से आएगा तो आएगा, उसके दिल में आएगा। ये कौन सा इस्लाम लाया बे? कुरान का इस्लाम ये है कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है यअमुरुना बिल मारूफ, और मारूफ का तुम लोग हुक्म दो, वो यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोको। ये बहुत बड़ा काम है। एक टाइम भलाई की दावत देना इजी काम है बमुकाबले इसके कि बुराई से रोका जाए। अब बुराई से रोकने जाओगे तो फिर आस्तीन चढ़ाएगा सामने वाले के पास, गुंडे भी है, जाओ किसका कलब बंद कराने, बड़े मुमिन और मुस्लिम। ए जरा निकालो रे वो सब जो माल खा रहे ले बाहुबली लोग, गुंडे लोग, वो 4 गुंडे आएंगे तो 100 मुसलमान भाग रहे। हालांकि कुछ नहीं, जब घुस जावे नारे तकबीर तो उसको मार मार के सेठ को और गुंडे भी भाग जाएंगे। डेयरिंग करे तो सही, इसलिए कि हर आदमी चाहता है कि गाजी सलाउद्दीन जरूरी है इस्लाम में, मगर वो दूसरे के घर में पैदा हो, क्योंकि अपने घर में पैदा होगा तो लफड़े अपने ही घर में आएंगे, पुलिस भी यहीं आएगी, बस्ती के गुंडे भी ढूंढने यहीं आएंगे। तो गाजी सलाउद्दीन होवे दुआ सब मांगते, मगर वो पड़ोसी के घर में होगा, अपने घर में नहीं। ये फैक्ट बात है। हर आदमी सोचे कि मुझको अगर आप लोग ये सब काम कर रहे हैं तो मैं भी मिलके तुम्हारा साथ दूं, और मैं इस्लाम के लिए काम कर रहा हूं हक का, तो सब मिलके साथ दे। एक आदमी आकर अगर दर्स बंद करा दे और सब देखते रहे, जाने दो ये मसले से काम लो, तो हम भी पोकर सब पोकर, सब आ जाओ निपट जाओ, क्या होगा? 100 आदमी चलो बंद हो जाते। अभी पुलिस भी बोलेगी ए चल रहे फालतू लोग, ये 100 आदमी गलत है क्या? दाढ़ी वाले बुड्ढे सुड्ढे आए, क्या कर रहे आखिर इन लोग? तो बहरहाल इज्तिमाइयत पर हमको आना पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि चाहिए तुम में एक जमात हो, ऐसी प्यारी जमात जो भलाई की तरफ बुलाए और मारूफ का हुक्म दे, अच्छे काम का, और बुराइयों से रोके। वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह ताला ने एकदम गारंटी दे दी, सर्टिफिकेट दे दी, वो उलाइका, और यही वो लोग हैं मुफ्लिहून, फला पाने वाले। यानी 100% कुरान की बात अल्लाह की बात है ना? तो अल्लाह ने कहा है कि तुम इतना काम करो, देखो तुम्हारे अंदर ऐसे लोग तैयार हो जाओ। अब ये मुझको और आपको और इसको और उसको नहीं, बल्कि सबसे कहा जा रहा है कि तुम लोगों को कामयाब होना है ना, तो सब हम क्या कहेंगे? अभी अल्लाह ताला हमको दिखने लगे अरे तो सब खुश हो जाएंगे, और अल्लाह ताला फरमाए कि तुम लोग को कामयाब होना है, तो सब क्या बोलेंगे? भाई होना है ना कि नहीं होना? होना है। अल्लाह से सब वादा करेंगे हाँ होना है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर तुम जो है तो सब जमा हो जाओ और भलाई की तरफ बुलाना शुरू करो। तो हम बुलाएंगे कि नहीं? और फिर मारूफ का हुक्म दो तो दोगे कि नहीं? और बुराइयों से रोको तो हम रोकना शुरू कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने देखा कि ये तो सब बात मान रहे, भलाई की तरफ बुला भी रहे, मारूफ का हुक्म भी दे रहे हैं, और मुनकरात से बुराइयों से रोक भी रहे। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि सर्टिफिकेट दे दिया, वो उलाइका, यही तो वो लोग हैं हुमुल मुफ्लिहून, वो कामयाब हो जाएंगे। अभी कामयाब होने के लिए ये फार्मूला है, निकाल के कुरान का मैंने आपके सामने रख दिया। अल्लाह मुझे कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अभी कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? खुद अच्छे बनकर लोगों को और अच्छी बात का हुक्म देना पड़ेगा और बुराई से रोकना पड़ेगा। बस 2 ही फार्मूले हैं, खुद अच्छे बन जाओ और फिर अच्छाई की तरफ बुला लो और बुराई से रोक दो। अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दिया, यही लोग हैं जो कामयाब होंगे। दर्स बड़ा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले हफ्ते इसको पूरा किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो दूसरे रुकू को भी हाथ लगाया जाएगा। ठीक है ना भाई? वाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।